سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں کہ ایک بہت بڑی فوجی کارروائی کی خفیہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ایک ایسی فتح جو تاریخ کا دھارا بدل دے، لیکن روانگی سے کچھ دن پہلے ہی ایک بہت بڑی انٹیلیجنس لیک کا انکشاف ہوتا ہے۔ اور خبر لیک کرنے والا کوئی عام شخص نہیں۔ جی، کوئی جاسوس یا غدار نہیں، بلکہ معاشرے کے ایک بہت معزز، جنگ بدر میں حصہ لینے والے بزرگ صحابی ہیں۔ اسی ایک واقعے نے ایک ایسی وحی کو جنم دیا جس نے ایک نئی ریاست کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہمیشہ کے لیے رکھ دی۔ بالکل، آج ہم اسی گہری اور فکر انگیز سورت یعنی قرآن مجید کی 60ویں سورت سورۃ الممتحنہ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تو ایک زبردست آغاز ہے، یعنی یہ سورت کسی نظریاتی بحث سے نہیں بلکہ ایک حقیقی ہائی سٹیک انٹیلیجنس بحران سے شروع ہوتی ہے۔ جی، اور اس کا نام الممتحنہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے نا؟ مطلب امتحان لیے جانے والی۔ بالکل، تو یہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کا امتحان تھا۔ اس سورت کے دو اور نام بھی مشہور ہیں، امتحان اور مودت۔ مودت یعنی محبت۔ جی، اور یہ دونوں نام اس کے مرکزی خیال کو ظاہر کرتے ہیں۔ امتحان اس لیے کہ اس میں ہجرت کر کے آنے والی خواتین کے ایمان کو پرکھنے کا حکم ہے، اور مودت؟ مودت اس لیے کہ اس کی شروعات ہی دشمنوں سے محبت اور دوستی کے تعلقات رکھنے سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک مدنی سورت ہے، 13 آیات ہیں اس میں، اور اس کا نزول صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے ذرا پہلے ہوا۔ تو آئیے اسی واقعہ سے شروع کرتے ہیں جس نے اس سورت کی بنیاد رکھی۔ میں یہی جاننا چاہتی تھی کہ حاطب بن ابی بلتہا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مطلب ان کے اس عمل کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ یہی اس کہانی کا سب سے آپ کہہ لیں پیچیدہ پہلو ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کیں تو حاطب نے قریش کو ایک خفیہ خط لکھا جس میں ان تیاریوں کی کچھ تفصیلات تھیں۔ یہ خط انہوں نے سارا نامی ایک عورت کے ہاتھ مکہ بھیجا، لیکن وحی کے ذریعے نبی اکرم کو اس کی اطلاع مل گئی۔ فوراً؟ جی فوراً۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام، زبیر اور مقداد کو اس عورت کے پیچھے روانہ کیا۔ انہوں نے اسے راستے میں پکڑ لیا، لیکن جب اس سے خط کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے انکار کر دیا ہوگا۔ صاف انکار کر دیا۔ یہ تو بہت ہی کشیدہ صورتحال بن گئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ آخرکار جب حضرت علی علیہ السلام نے سختی کی اور کہا کہ یا تو خط دو ورنہ ہم تلاشی لیں گے، تو اس عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے میں چھپایا ہوا خط نکال کر دے دیا۔ اچھا۔ جب خط مدینہ لایا گیا اور حاطب سے باز پرس ہوئی تو ان کا جواب بہت حیران کن تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، میرا مقصد غداری نہیں تھا۔ کہا کہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ باقی تمام مہاجرین کے مکہ میں رشتہ دار تھے جو ان کے خاندانوں کی حفاظت کرتے تھے، لیکن میرا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا، میں نے صرف یہ چاہا کہ قریش پر ایک چھوٹا سا احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بے سہارا خاندان کو تنگ نہ کریں۔ یہ بہت ہی انسانی قسم کا عذر ہے۔ مطلب وہ غداری نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اپنے خاندان کی محبت میں مجبور ہو کر ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی، لیکن قرآن نے اس عمل کو بہت سنگین قرار دیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ قرآن اس کی وجہ واضح کرتا ہے۔ تلاوت: اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ اس حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ حاطب نے اسلام چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہ ان کا یہ عمل سیدھے راستے سے بھٹکنا ہے۔ قرآن اس عمل کو اس لیے سنگین قرار دیتا ہے کیونکہ ایک نظریاتی جنگ میں ایسی چھوٹی سی نرمی یا اچھی نیت پر مبنی کوئی بھی سیکیورٹی کی خلاف ورزی وہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی آفت کی طرف جانے والا راستہ اکثر اچھی نیتوں سے ہی بنا ہوتا ہے۔ قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ جب بات اجتماعی سلامتی کی ہو تو ذاتی مجبوریاں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ بالکل، اور اگلی آیت اس دشمنی کی نوعیت کو مزید کھل کر بیان کرتی ہے۔ تلاوت اس کا مفہوم ہے، اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن بن جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ جی، وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے، اور ان کی سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ تو دشمنی ذاتی نہیں، نظریاتی ہے۔ بالکل، اصل نقطہ یہی ہے۔ وہ اس لیے دشمن ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لائے ہو،
ان کا حتمی مقصد تمہیں شکست دینا نہیں بلکہ تمہارے نظریے کو ختم کرنا ہے۔ تو پھر حاطب کا یہ خیال کہ ایک چھوٹا سا احسان کر کے وہ اپنے خاندان کو بچا لیں گے، یہ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ دشمن اس احسان کے بدلے میں نرمی نہیں دکھائے گا بلکہ اسے کمزوری سمجھے گا۔ صحیح۔ اور جو رشتے انہیں اتنے عزیز تھے، ان کی آخرت میں کیا حیثیت ہوگی؟ قرآن اسی سوال کا براہ راست جواب دیتا ہے۔ تیسری آیت، تلاوت مفہوم۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت تو حاطب کے عذر کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، مطلب حتمی وفاداری کا معیار رشتے نہیں بلکہ ایمان ہے۔ یہی ایک کائناتی اصول ہے۔ یہ اصول بہت سخت اور واضح ہے، لیکن شاید اس وقت کے مسلمانوں کے لیے جن کے خاندان مکہ اور مدینہ میں بٹے ہوئے تھے، اسے قبول کرنا بہت مشکل ہوگا، ہے نا؟ یقیناً مشکل تھا۔ اسی لیے اس سخت اصول کو قابل عمل بنانے کے لیے قرآن تاریخ کی سب سے بڑی مثال پیش کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسوۂ حسنہ۔ جی، چوتھی آیت میں تلاوت مفہوم کچھ یوں ہے: تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے مکمل طور پر بیزار ہیں۔ مکمل بیزاری کا اعلان۔ جی، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے کھلی دشمنی اور بغض کا اعلان ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہ تو ایک انتہائی طاقتور اعلان ہے۔ یہ صرف لا تعلقی نہیں، یہ ایک اعلان عداوت ہے۔ یہ اس تصور کو جڑ سے اکھاڑ رہا ہے کہ خون کا رشتہ ہر چیز سے بالاتر ہے۔ بالکل، یہ ایک نیا اصول متعارف کروا رہا ہے کہ نظریاتی وفاداری خاندانی وفاداری پر فوقیت رکھتی ہے۔ یہ اس وقت کے قبائلی معاشرے کے لیے ایک انقلابی سوچ تھی۔ جی بالکل، انقلابی۔ اور قرآن اس میں موجود ایک باریکی کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ آیت میں حضرت ابراہیم کا اپنے باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا کا جو وعدہ تھا، اسے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ جی، یہ وعدہ انہوں نے اس امید پر کیا تھا کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان سے بھی مکمل بیزاری اختیار کر لی۔ تو یہ استثناء کوئی جواز نہیں بن سکتا۔ ہرگز نہیں۔ اس واضح اعلان کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا بھی بہت گہری ہے، لیکن اگلی آیت میں وہ ایک عجیب دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک غیر معمولی دعا لگتی ہے۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، مفسرین اس کے دو بڑے دلچسپ مطلب بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یا اللہ، ہمیں اتنا کمزور نہ کر دینا کہ ہم سے حاطب جیسی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جسے دیکھ کر کافروں کو حوصلہ ملے۔ بالکل، کہ وہ سمجھیں کہ مسلمان بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی ہماری کمزوری ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ اور دوسرا مطلب؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، ہمیں ان کے ہاتھوں شکست نہ دینا، کہیں وہ اپنی فتح کو اپنے نظریے کی سچائی نہ سمجھ بیٹھیں اور ان کی گمراہی اور بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، مطلب اپنی ذاتی شکست سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ کہیں دین حق پر حرف نہ آئے۔ یہی ایک سچے مومن کی سوچ کی انتہا ہے۔ اور پھر قرآن دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیتا ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب تک پیغام بہت واضح ہے، نظریاتی دشمنوں سے مکمل لا تعلقی، لیکن کیا یہ اصول تمام غیر مسلموں پر لاگو ہوتا ہے؟ کیا امن اور اچھے تعلقات کی کوئی گنجائش ہی نہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی مشکل دنیا کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن اپنی حکمت اور توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ دشمنی کا حکم دینے کے فوراً بعد 7ویں آیت امید کا ایک دروازہ کھولتی ہے۔ اچھا؟ تلاوت: بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو محبت پیدا کر دے۔ یہ تو ایک پیشن گوئی جیسی ہے۔ جی، اور یہ پیشن گوئی فتح مکے کے بعد پوری ہوئی، جب وہی جانی دشمن اسلام قبول کر کے بھائی بن گئے۔ لیکن اس کے بعد کی دو آیات، وہ اسلامی خارجہ پالیسی کا وہ بنیادی چارٹر پیش کرتی ہیں جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ میں سمجھ گئی، یعنی اب قرآن صرف جنگی حالات کی بات نہیں کرے گا، بلکہ ایک پائیدار اصول دے گا۔ جی بالکل۔ آیت نمبر 8،
تلاوت مفہوم ہے، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ یعنی پرامن غیر مسلم۔ جی، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور 9ویں آیت واضح کرتی ہے اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے والوں کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے وہی ظالم ہے۔ یہ تو ایک ناقابل یقین حد تک واضح اور جدید اصول ہے۔ یعنی اسلام دشمنی کی بنیاد عقیدے پہ نہیں بلکہ جارحیت پر رکھتا ہے۔ یہ تو ایک بیہیویئر بیسڈ فارن پالیسی ہے۔ آپ کا عمل طے کرے گا کہ آپ سے ہمارا رشتہ کیسا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ اصول صرف نظریاتی نہیں تھا، اس پر فوراً عمل بھی ہوا۔ سورت کا دوسرا حصہ اسی اصول کی عملی شکل ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد والا واقعہ؟ جی، صلح حدیبیہ کے معاہدے میں ایک شرط تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مرد مدینہ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ صلح کے بعد سبیہ بنت حارث نامی ایک خاتون مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ اچھا۔ ان کے کافر شوہروں نے معاہدے کا حوالہ دے کر انہیں واپس مانگا، تب آیت نمبر 10 نازل ہوئی۔ تو اب ایک قانونی اور سفارتی بحران پیدا ہو گیا۔ معاہدے کی پاسداری کی جائے یا ایک نئی مسلمان ہونے والی خاتون کے ایمان کی حفاظت؟ قرآن نے اس کا حل پیش کیا۔ تلاوت، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو۔ امتحان لو یعنی ان سے قسم لے کر یا کسی اور طریقے سے یقین کرو کہ وہ واقعی ایمان کے خاطر آئی ہیں، کسی دنیاوی غرض سے نہیں۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو۔ اچھا۔ نہ وہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اس نے نہ صرف معاہدے کی ایک نئی تشریح کی بلکہ عورت کو اپنے عقیدے کے معاملے میں ایک آزاد شخصیت کے طور پر تسلیم کیا۔ بالکل، اس کا شوہر یا قبیلہ اس کے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اسلام نے انصاف کے تقاضے بھی پورے کیے۔ وہ کیسے؟ آیت میں آگے حکم ہے کہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان عورتوں کو دیا تھا وہ اسلامی بیت المال سے انہیں واپس کر دیا جائے۔ اچھا، یعنی ریاست کی طرف سے مالی معاوضہ۔ جی، اور پھر مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ان خواتین سے نیا مہر ادا کر کے نکاح کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمان مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی کافر بیویوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جائے اور وہ اس کا مہر واپس نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کیا مسلمان مرد کا نقصان یوں ہی جائے گا؟ قرآن نے اس کا بھی حل دیا ہے۔ 11ویں آیت کا مفہوم ہے کہ اگر ایسا ہو اور بعد میں مسلمانوں کو جنگ میں مال غنیمت ملے تو اس سے نقصان پورا کیا جائے۔ جی، تو اس شخص کے نقصان کو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے پورا کیا جائے۔ یہ اسلامی معاشرے میں فرد کے مالی نقصان کی اجتماعی تلافی کا ایک شاندار نظام ہے۔ واقعی یہ بہت جامع قانون سازی ہے۔ اس کے بعد 12ویں آیت میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ آیت فتح مکہ کے دن نازل ہوئی، جب عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ اس بیعت میں 6 بنیادی شرائط رکھی گئیں: اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ لگانا، اور نیک کاموں میں نبی کی نافرمانی نہ کرنا۔ روایات کے مطابق ابو سفیان کی بیوی ہند بھی اس میں شامل تھیں۔ جی، ہند جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی اسی بیعت میں شامل تھیں۔ یہ شرائط، یہ تو اس معاشرے میں موجود گہری سماجی برائیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی بیعت نہیں تھی بلکہ ایک مکمل سماجی اور اخلاقی تبدیلی کا عہد تھا۔ بالکل، یہ اسلام کے اخلاقی انقلاب کا ثبوت ہے، اور پھر سورت کا اختتام وہیں ہوتا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اسی بنیادی اصول پر۔ جی، آخری یعنی 13ویں آیت ایک بار پھر اسی اصول کو دہراتی ہے۔ تلاوت، اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے قبروں میں پڑے کافر مایوس ہیں۔ یہ ایک حتمی یاد دہانی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کا محور آخرت کو نہیں بنایا، ان کے ساتھ قلبی اور نظریاتی دوستی ایمان کے منافی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو سورۃ الممتحنہ کا مرکزی پیغام الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے، یعنی محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ جی، لیکن یہ کوئی اندھی نفرت نہیں بلکہ اصولوں پر مبنی ہے۔ صحیح۔ یہ جنگجو دشمن
اور پرامن غیر مسلم کے درمیان واضح لکیر کھینچتی ہے اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کا کہتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ صورت ایک مومن سے یہ بنیادی سوال کرتی ہے کہ اس کی حتمی وفاداری کس کے ساتھ ہے، دنیاوی رشتوں، ذاتی مفادات اور خاندانی محبت کے ساتھ، یا اپنے ایمان اور اس کے اصولوں کے ساتھ؟ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سامعین کو چھوڑے جاتے ہیں۔ سورت کا آغاز اور اختتام اللہ کے نظریاتی دشمنوں سے دوستی نہ کرنے کی تنبیہ پر ہوتا ہے، لیکن درمیان میں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا حکم بھی ہے جو ہم سے جنگ نہیں کرتے۔ آج کی اس عالمگیر دنیا میں جہاں سرحدیں اکثر دھندلی نظر آتی ہیں، ایک شخص اللہ کے خاطر لا تعلقی یعنی برات کے اصول کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف یعنی بر و قسط کے اصول کے ساتھ کیسے متوازن کر سکتا ہے جو دشمنی نہیں رکھتے؟ آج کی زندگی میں یہ لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟